طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ سنن ابن ماجہ میں 224 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں علم کے حوالے سے چند ضروری باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ کون سا علم ہے جس کا حاصل کرنا مسلمان پر فرض ہے؟ قرآن مجید اور احادیث طیبات کی روشنی میں ہمیں جو واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں جس علم کو فرض قرار دیا گیا ہے وہ علم دین ہے۔ قرآن میں اور احادیث میں جس علم کی فضیلت بیان کی گئی اور علماء کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں تو اس سے مراد علوم دینیہ اور دین کے علماء ہیں جن کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے، اور جس علم کو فرض کیا گیا ہے وہ علم بھی دین کا علم ہے کہ ایک مومن مسلمان کے لیے دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنیادی طور پر علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم نافع اور دوسرا علم دار ہے۔ علم نافع یعنی نفع دینے والا علم، اور علم دار یعنی نقصان دینے والا علم۔ اور احادیث میں نبی کریم علیہ السلام کی دعائیں مذکور ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں علم نافع کا سوال کیا ہے اور علم دار سے پناہ مانگی ہے۔ اور پھر علم جو ہے اس کی مختلف اقسام ہیں اور اس کے مختلف مراتب اور درجات ہیں۔ علم فرض بھی ہے، علم سیکھنا واجب بھی ہے، علم مستحب بھی ہے، مباح بھی ہے، علم حرام بھی ہے، مکروہ بھی ہے، اور بعض صورتوں میں کفر بھی ہے۔ یعنی اگر علم کہانت، علم سحر یا اس طرح کے دوسرے غیر شرعی علوم ان کی بات کی جائے تو اس پر فقہاء نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور کتب فقہ میں جو علوم کی اقسام اور تقسیم بیان کی گئی ہے اس سے بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ ان علوم کو سیکھنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ یعنی ایک مسلمان علم سحر، جادو کا علم سیکھتا ہے، کہانت کا علم سیکھتا ہے، اور بالخصوص وہ علوم جو شرکیہ اور کفریہ کلمات کے اوپر مشتمل ہے تو ان کو تو سیکھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ علم دار میں آتے ہیں، لہذا ان کا سیکھنا فرض تو کجا سیکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس تقسیم سے بات واضح ہوتی ہے کہ بعض علوم جو ہے ان کا سیکھنا حرام، بعض کا مکروہ اور بعض کا کفر تک چلا جاتا ہے۔ اور جب ہم دین کے علم کی بات کرتے ہیں جس کو شریعت نے ایک مومن مسلمان پر فرض قرار دیا ہے تو دین کی تعلیمات جو ہے اس کی مختلف اقسام ہیں۔ سب سے پہلی قسم جو دین کی تعلیمات کی ہے اس کو علم العقائد اور ایمانیات کا علم کہا جاتا ہے۔ ایک مومن مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، سب سے پہلے اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ ایمانیات کا علم حاصل کرے، اور پھر احکام، پھر آداب، اخلاق اور دیگر علوم کی اور معاملات کی باری بعد میں آتی ہے، سب سے پہلے ایمانیات کی باری ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں ایک مومن مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، صفات باری تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، انبیاء کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، بعث بعد الموت اور آخرت اور قیامت کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، قبر کے حوالے سے جو ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اسلام نے ہمیں جو عقائد دیے ہیں ان عقائد کو سیکھنا ایک مومن مسلمان پر سب سے پہلے فرض ہے۔ اس کی پہلی قسم کون سی ہے؟ علم العقائد اور ایمانیات کا علم۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 61 ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب جاتے فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَن نَّتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، ہم قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان کا علم حاصل کرتے تھے۔ ہم ایمانیات سیکھتے تھے، ایمان کو سیکھتے تھے قرآن کو سیکھنے سے پہلے۔ اور فرماتے ہیں ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ ایمانًا، پھر ہم نے ایمان سیکھنے کے بعد جب ہم قرآن کو سیکھتے، ہم نے قرآن کو سیکھا تو ہمارا جو ایمان ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا تھا، پکا ہو جاتا تھا۔ تو سب سے پہلے ایمان سیکھتے اور پھر قرآن کو سیکھتے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 61 اور حدیث بھی صحیح ہے۔ اب آگے چلیے کہ جب علم کو سیکھنا ہے تو علم کو سیکھنے کا ہمارے پاس سورس اور ذریعہ
کون سا ہے؟ تو یقیناً علم کو سیکھنے کا ذریعہ ایک مومن مسلمان کے پاس اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، حضور کے فرمودات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اندر ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ حضور موجود تھے، تو صحابہ کرام ڈائریکٹ نبی کریم علیہ السلام سے قرآن مجید کو سیکھتے۔ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے حضور کا یہ منصب بیان کیا ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، کتاب اور حکمت کی تعلیم ارشاد فرماتے ہیں۔ تو صحابہ کرام قرآن مجید کو نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس سے سیکھتے تھے، اور جن صحابہ نے قرآن نبی کریم علیہ السلام سے سیکھا، حضور نے ترغیب ارشاد فرمائی اپنی امت کو کہ تم ان سے قرآن کو سیکھو۔ صحیح بخاری میں 4999 نمبر حدیث ہے، خذوا القرآن من اربع، 4 صحابہ سے قرآن کو حاصل کرو، قرآن کو سیکھو، اور ان میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت سالم، ابی بن کعب اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان سے حضور علیہ السلام نے کہا کہ قرآن کو سیکھو، یعنی صحابہ نے قرآن حضور سے سیکھا، اور جن صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام سے قرآن سیکھا ہے، حضور اپنی امت کو اور باقی آنے والے لوگوں کو ان کی طرف ریفر کر رہے ہیں کہ ان سے تم نے قرآن کو سیکھنا ہے۔ اور ان میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں 5000 نمبر حدیث ہے، وہ اللہ کی قسم بیان کر کے کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ اصحاب پیغمبر جانتے ہیں کہ میں تمام صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والا ہوں، اور میں نے 70 سے زیادہ سورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک منہ سے سیکھی۔ یعنی صحابہ نے قرآن نبی کریم علیہ السلام سے سیکھا، اس کے باوجود کہ وہ عربی زبان کو جانتے تھے، وہ عربی کے ماہر تھے، عربی کے فصحاء، بلغاء اور بڑے بڑے فصیح و بلیغ تھے، لیکن قرآن جس اسلوب میں بات کرتا ہے، قرآن جس فصاحت و بلاغت میں بات کرتا ہے، اور قرآن کے جو احکامات ہیں، قرآن کا جو صحیح منشا اور مراد ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو معلم بنا کے بھیجا، اور حضور علیہ السلام نے عرب کے ان فصحاء، بلغاء اور عربی جاننے والوں کو قرآن مجید اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں وہ حضور علیہ السلام نے سکھائے۔ تو سب سے پہلا سورس مسلمان کے پاس علم کو سیکھنے کا وہ قرآن ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات، حضور کی احادیث طیبات ہیں۔ اب جب ہم نے قرآن اور حدیث کو سیکھنا اور سمجھنا ہے، تو اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کو کس سے سیکھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے میں ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کو سیکھوں گا، تو یہ اس کی بات بالکل لوجک کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے قرآن کو جب پڑھے گا تو جو بندہ خود قرآن کو ترجمہ نہیں جانتا، عربی نہیں جانتا، لغت نہیں جانتا، وہ لازمی طور پہ قرآن مجید کو کسی ترجمے کے ساتھ پڑھے گا، کسی تفسیر کے ساتھ پڑھے گا۔ اور ترجمہ اور تفسیر جو ہے یہ اصل میں فہم ہے، یہ سمجھ ہے اس مترجم کی، اس مفسر کی۔ اگر کوئی بندہ کہتا نہیں جو کوئی بھی ترجمہ پڑھ لیں، کوئی بھی تفسیر پڑھ لیں، اور کسی کا بھی لیکچر سن لیں، آپ کسی سے بھی آپ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سن سکتے ہیں، تو اب میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ کیا آپ یہ قادیانیوں کا قرآن پاک کا ترجمہ ہے، کیا اس کو پڑھنے کے لیے تیار ہیں جو قادیانیوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ قرآن پاک کی تفسیر بیان القرآن قادیانیوں کی، کیا قرآن پاک کی اس تفسیر کو پڑھنے کے لیے وہ لوگ تیار ہیں جو کہتے ہیں جی کسی کا بھی ترجمہ پڑھ لیں؟ یہ صحیح بخاری کا ترجمہ ہے قادیانیوں کا، مرزائیوں کا، کیا یہ صحیح بخاری کا یہ ترجمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں جو صحیح بخاری کا اور قرآن مجید کا اور جو تفاسیر اور تراجم کیے گئے ہیں؟ نہیں، کہیں گے نہیں جو وہ تو قادیانیوں کا۔ تو یہی بات ہم کہتے ہیں کہ جب ترجمہ اور تفسیر کی بات آتی ہے تو ترجمہ اور تفسیر یہ اصل میں فہم ہے اس مترجم کا، اس مفسر کا۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جس سے ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے، جس سے ہم نے حدیث کو سیکھنا ہے، ہم نے قرآن اور حدیث کو لینا ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث یہ دین کا علم ہے، اور علم کو لینے کے لیے معیار ہے کہ ہم نے کس سے علم کو حاصل کرنا ہے۔ صحیح مسلم کے مقدمہ میں امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے ایک روایت کو نقل کیا ہے، روایت نمبر 26 ہے۔ امام محمد بن سیرین بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، حضرت انس بن مالک کے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ علم دین ہے،
یہ جو علم ہم حاصل کرتے ہیں یہ دین ہے، یہ دیکھو کہ تم اپنا دین کہاں سے لے رہے ہو۔ فانظروا امن تاخذون دینکم، دیکھو کہ تم دین کہاں سے حاصل کر رہے ہو، دین کہاں سے لے رہے ہو۔ اور ساتھ ہی صحیح مسلم کے مقدمہ میں روایت نمبر 27 ہے، امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے جب کوئی شخص روایت آ کے بیان کرتا تو اس سے پوچھا نہیں جاتا تھا اس کے رجال کے بارے میں۔ لما وقعت الفتنہ، جب فتنہ واقع ہوا، یعنی امت میں افتراق، انتشار اور گمراہ فرقے پیدا ہونے شروع ہو گئے، گمراہ قسم کے لوگ پیدا ہونے شروع ہو گئے، تو لما وقعت الفتنہ قالوا سموا لنا رجالکم، تو صحابہ نے، تابعین نے، محدثین نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے حدیث کس سے سنی ہے، تمہیں حدیث کس نے بیان کی ہے؟ فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُم، دیکھا جاتا کہ حدیث بیان کرنے والا اہل سنت ہے تو اس کی حدیث کو لے لیا جاتا۔ کیا دیکھا جاتا؟ يُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُنَّةِ، یہ نہیں کہا کہ يُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْكَلِمَةِ کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کی حدیث کو لے لیتے ہیں، کلمہ پڑھنے والا ہے بس یہ کلمہ پڑھتا ٹھیک ہے حدیث لے لیں، نہیں کہا يُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُم، دیکھا جاتا کہ وہ اہل سنت ہے تو اس کی حدیث کو لیا جاتا۔ اور اگر دیکھا جاتا کہ يُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُم، اور اگر یہ دیکھا جاتا کہ وہ کسی بدعتی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی گمراہ فرقے سے تعلق رکھنے والا ہے، تو پھر اس کی حدیث کو نہیں لیا جاتا تھا، چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اور اسی صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نمبر 32 بیان کی، امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عظیم المرتبت محدث اور امام ہیں، وہ علل اعلان لوگوں کے سامنے یہ اعلان کر کے کہا کرتے تھے کہ لوگوں عمر بن ثابت کی احادیث کو چھوڑ دو، دعو حدیث عمر بن ثابت فإنہ کان یسب السلف، عمر بن ثابت کی حدیث کو نہ لو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سلف کو گالیاں دیتا تھا، حدیث بیان کر رہا ہے، کہا اس سے حدیث بھی نہیں لینی کیونکہ حدیث علم ہے۔ اب اس سے حدیث کیوں نہیں لینی؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمر بن ثابت یہ سلف کو گالیاں دیتا تھا، سلف کو گالیاں دیتا تھا، جو سلف کو گالیاں دے اس سے حدیث نہیں لینی۔ اور جو صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان تان دراز کرے، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پہ سب و شتم کرے گا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اور اہل بیت طہار رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنی منفی اور نیگیٹو زبان استعمال کرے گا، اس سے بھی ہم دین نہیں لیں گے۔ اور امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کا قول امام مسلم رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح مسلم کے مقدمہ میں روایت نمبر 32 کے تحت بیان کیا۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں ایک اور حدیث نمبر 16 نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، آخر زمانے میں ایسے دجال، دجل کرنے والے، حق و باطل کو آپس میں ملا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے جھوٹے لوگ آئیں گے۔ دجال کہتے ہیں جو حق اور باطل کو آپس میں ملا دے، کچھ حق کہے گا کچھ باطل ساتھ ملا کے مکس کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، دجل کرے گا۔ ایسے دجال لوگ آئیں گے، کذابون، جھوٹے، جھوٹ بولنے والے، یأتونکم من الاحادیث، وہ تمہارے سامنے، تمہارے پاس ایسی احادیث لے کے آئیں گے بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، کہ تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے وہ احادیث کبھی سنی تک نہیں ہوں گی، وہ احادیث لے کے آئیں گے۔ تو جب وہ ایسے لوگ آئیں، ایاکم و ایاہم، تم ان سے بچ کے رہو، ان سے دور رہو، ان کو اپنے آپ سے الگ رہو، لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ اب اس حدیث کے دو مطلب، ایک تو یہ کہ وہ حدیث جو پیش کریں گے وہ حدیث ہی جھوٹی جعلی ہوگی، حدیث ہوگی نہیں، اپنی طرف سے حدیث بنا کے پیش کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ دجالون کذابون، جھوٹے تو ہوں گے لیکن وہ دجال ہوں گے، دجل کریں گے، حق و باطل کے ساتھ ملائیں گے۔ اور ایک اس کا مطلب یہ بھی کہ حدیث تو پڑھیں گے لیکن اس حدیث میں خیانت کریں گے، اس حدیث کو بیان کرنے میں دجل سے کام لیں گے اور اس میں مانوی تحریف کا ارتکاب کریں گے۔ تو ایسے دجال قسم کے جھوٹے لوگ جن کا کوئی اعتبار نہیں ہے، حدیث بھی پڑھیں گے تو اس میں جھوٹ بول دیں گے، تو ایسے جھوٹے اور دجال قسم کے لوگوں سے تم نے دین نہیں لینا، ان کی بات سننی نہیں ہے۔ ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے ان سے بچ کے رہنا، ان سے الگ رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ اور اس معنی اور مفہوم کو صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث، آپ صحیح مسلم سے 2449 سے لے کر 2469 70 تک
تقریباً 20 کے قریب 20 سے زیادہ احادیث موجود ہے. اس میں یہ واضح ساری خوارج کے بارے میں احادیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی علامت بیان کی کہ وہ قرآن کو پڑھیں گے، یتلون کتاب اللہ لینا رتبا، وہ قرآن کو پڑھیں گے، کتاب کو پڑھیں گے، زبانیں موڑ موڑ کے پڑھیں گے قرآن، لیکن زبانیں موڑ موڑ کے پڑھیں گے. مطلب کیا ہے اس کا؟ امام نووی رحمۃ اللہ شارح صحیح مسلم نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ وہ کیا کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے زبانیں موڑ کے، کہ وہ قرآن کے اندر مانوی تحریف کریں گے. پڑھیں گے قرآن لیکن قرآن میں مانوی تحریف کا ارتکاب کریں گے. اور خوارج کی جو علامات اور نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، صحیح بخاری میں 6930 31 32 اور صحیح مسلم میں 2449 سے لے کر 70 اور آگے تک یہ 20 سے زیادہ احادیث بنتی ہیں. سنن ابی داؤد میں احادیث ہے. حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں خوارج کے بارے میں جو احادیث بیان کی گئی ہیں اس میں ان کی علامت اور نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، کہ خوارج قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں جائے گا. وہ کو گرنتھ، بیت یا تورات اور زبور کی بات نہیں کریں گے، قرآن پڑھیں گے. یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. لیست قراءتکم الی قراءۃ شیء، تمہارا قرآن پڑھنا صحابہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ہوگا، وہ اتنا زیادہ قرآن پڑھیں گے. یقولون من قول خیر البریہ، وہ احادیث بھی پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، لیکن وہ دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر شکار کو لگ کے پار نکل جاتا ہے. یہ خوارج کی علامات صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور سنن ابی داؤد اور دیگر کتب احادیث میں پوری تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ احادیث موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی علامات اور نشانیاں بیان کی. آپ اسلامی ہسٹری اور تاریخ میں جتنے گمراہ فرقے ان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے عقائد و نظریات اور ان کے قرآن سے استدلالات کو اٹھا کر دیکھ لیں، وہ ڈائریکٹ قرآن ہی سے استدلال کرنے کے دعوے دار ہیں لیکن ان کا استدلال باطل ہے. وہ دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن کی دعوت دیتے ہیں. آج جتنے اس طرح کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو قرآن سکھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، اور ہم تو کہتے ہیں کہ قرآن کو خود پڑھیں، خود سیکھیں، خود عمل کریں، یہ دعوت دینے والے وہ اپنے کہے پر بھی قائم نہیں رہتے. بھئی اگر خود قرآن پڑھ کے خود ہی سمجھنا، خود سیکھنا ہے، خود عمل کرنا ہے تو پھر تمہیں کیا ضرورت پڑی؟ تم خود لوگوں کو درس دیتے ہو، درس قرآن کے پروگرام تم خود کرتے ہو. کیوں کرتے ہو درس قرآن کے پروگرام کرتے ہو؟ درس قرآن کے جو نا وہ آپ سیمینار کرواتے ہو، درس قرآن کے آپ کورسز کرواتے ہو. کیوں کرواتے ہو؟ جب ایک بندہ خود عام سادہ آدمی جو ہے ایک سادہ لو مسلمان خود قرآن پڑھ کے سمجھ بھی سکتا ہے اور اس پر عمل بھی کر سکتا ہے تو تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے قرآن کا درس دینے کی؟ تو اصل مقصد یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے ہٹا کر اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جتنے گمراہ فرقے ہیں ان کی تاریخ کو اٹھائیں، وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو قرآن ہی کا دعویٰ کر کے غلط استدلال کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث نمبر 93 امام مسلم رحمۃ اللہ لے کے آئے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے یحییٰ بن یعمر تابعی ہیں، وہ مسجد نبی شریف حضرت عبداللہ بن عمر جا رہے تھے کہ رستے میں اپنے ساتھی کے ساتھ مل کے ان کے سامنے آئے اور حضرت عبداللہ بن عمر سے یحییٰ بن یعمر نے آ کے کہا کہ حضور ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ہیں یقرؤون القرآن ویتقفرون العلم، وہ قرآن پڑھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں. یقرؤون القرآن ویتقفرون العلم، وہ قرآن پڑھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں، علم طلب کرتے ہیں. اور پھر ان کے حالات کو بیان کیا کہ گویا کہ وہ اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَن لَا قَدَرَ وَأَنَّ الْأَمْرَ أَنْفٌ، اور وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ تقدیر کوئی شے نہیں، وہ تقدیر کے منکر ہیں. قرآن پڑھتے ہیں اور علم طلب کرتے ہیں، علمی کتابی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن وہ قرآن پڑھنے کے باوجود تقدیر کا انکار کرتے ہیں، تقدیر کے منکر ہیں. اور ان کے حالات کو جو یحییٰ بن یعمر ہیں انہوں نے بیان کیا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے. تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اذا لقیت اولئک فاخبرهم انی بریء منہم، جب تم ان سے ملو جا کے ان علمی کتابیوں سے جا کے ملو تو ان سے جا کے کہنا کہ عبداللہ بن عمر تم سے بری ہیں، وَأَنَّهُمْ بُرَاءٌ مِّنِّي، اور وہ مجھ سے بری، میں ان سے بری ذمہ ہوں اور وہ مجھ سے بری ذمہ ہے. وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عبداللہ بن عمر، فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کی عبداللہ بن عمر قسم کھاتا ہے،
لأحدهم مثل احد ذهبا فانفقه ما قبل اللہ منه حتى يؤمن بالقدر. فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کی عبداللہ بن عمر قسم کھاتا ہے، اگر ان کے پاس احد پہاڑ کی مثل سونا بھی ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں، جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائیں اللہ ان کی یہ خیرات اور صدقے کو قبول نہیں کرے گا. وہ علمی کتابی جو قرآن پڑھ کے علم کا دعوے دار ہونے کے باوجود غلط عقیدہ جو نا وہ بنا کے بیٹھ گئے ہیں، ان کے کسی عمل کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا. اب دیکھیں قرآن کا دعویٰ، آپ خوارج کے عقیدے کو اٹھا کر دیکھ لیں، نواسب کے عقیدوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، معتزلہ، مرجیہ، مشبہہ، مجسمہ، جتنے گمراہ فرقے ہیں وہ قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن کے مدعی اور دعوے دار ہیں، لیکن ان کے استدلالات باطل ہیں. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے 473 نمبر. یزید الفقیر کہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں سمیت مسجد نبی شریف کی حاضری کے لیے جب پہنچا تو ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے ایک بزرگ احادیث کا درس دے رہے تھے، اور درس حدیث دیتے ہوئے انہوں نے ایک حدیث پڑھی جس کا مضمون اور مفہوم یہ تھا کہ لوگ جب جہنم میں چلے جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ان کو جہنم سے نکالے گا. یزید الفقیر کہتے ہیں کہ میں اس بزرگ کے آگے ہوا. وہ بزرگ کوئی عام شخصیت نہیں، وہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ. اور میں نے ان کے سامنے جا کے کہا کہ یا صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا الذی تحدثون، اے رسول اللہ کے صحابی اب کیا بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جہنم میں داخل کرنے کے بعد نکالا جائے گا، اب کیا بیان کر رہے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 192، کہ یا اللہ جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا تو نے اس کو رسوا کر دیا. اور سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 20 ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، جب بھی جہنمی جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اعیدوا فیها تو ان کو واپس اس میں لٹا دیا جائے گا. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا. یہ یزید الفقیر کہتے ہیں میں اس وقت خارجی تھا، میرے عقائد جو ہے وہ خارجیوں والے عقائد تھے. جب میں نے ان کے سامنے، اب دیکھو خارجی تھا قرآن سے استدلال کر رہا ہے، قرآن کی آیتیں، 2 آیتیں پڑھی، صحابی نے ایک حدیث پڑھی ہے اور اس خارجی نے قرآن کی 2 آیتیں پڑھی. کہا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا ان کو نکالا نہیں جائے گا، جب وہ نکلنے کا ارادہ کریں گے ان کو واپس لٹا دیا جائے گا. تو سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یزید الفقیر کو جواب دیا، کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن نے نبی کریم علیہ السلام کا منصب بیان کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اللہ رب العزت قرآن میں یہ بیان کرتا ہے کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں نہیں پتہ یہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ مقام محمود وہ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کو شفاعت کا مقام عطا فرمائے گا، اور حضور گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے اور ان کو جہنم سے نکالیں گے. اب یزید الفقیر کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب قرآن سیکھا سمجھا تو میرے جتنے ساتھی تھے سوائے کوئی ان میں سے ما خرج منا غیر الرجل واحد، کوئی ایک بندہ تھا جو باقی بچا، باقی سارے توبہ کر کے تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ توبہ کر کے صحیح العقیدہ مسلمان بن کے، اور پھر یہ یزید الفقیر جو ہے وہ تابعیت کے مرتبے تک فائز ہوئے. تو آپ دیکھو جب حدیث خود سمجھنے کی کوشش کی ہے تو حدیث سمجھ نہیں آئی، قرآن سمجھ نہیں آیا، اور جب صحابی رسول نے قرآن سمجھایا تو قرآن سمجھ آ گیا.